مثنوی شریف میں حکایات رومی میں مولانا نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ لکھا۔ جب اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام آ گئے، اللہ نے اس روئے زمین کو جو ہے آدم علیہ السلام کے پاؤں رکھنے کی برکت سے آباد فرما دیا۔ آپ علاقے سے ایک جگہ سے گزرے، ایک ہرنوں کا غول آ گیا۔ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کو رب نے اس دنیا میں آبادی کے لیے بھیجا ہے، ہم بھی آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ یاد رکھو، جب بھی کوئی نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ فقط انس کے لیے نبی نہیں تھا، بلکہ شجر، حجر، خطب، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ نبی بن کر کے آیا۔ اور اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر، اور اپنے خزانہ قدرت سے، علم نبوت سے وہ ہر چیز سے ہم کلام ہو جایا کرتا، اور ہر شے کو بھی اللہ طاقت دے دیتا تھا اگر کسی چیز نے ہم کلام ہو۔ آدم علیہ السلام نے دعا کر، اب وہ جو ہرنوں کا غول تھا وہ قریب ہو گیا، آدم علیہ السلام نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا۔ جو ہی وہ ہرنیں پلٹ کر کے واپس اپنے دوسرے جو بھی ہرنیں تھی اس غول میں چلی گئی، تو باقی ہرنوں نے کہا کہ جب تم پلٹ کر کے آئے ہو، تم لوگوں نے کیا ایسا کیا ہے، کیا ایسا کھایا ہے کہ تمہارے جسم سے خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اب وہ ہرنیں اپنے آپس میں ہم کلام ہوتی ہے۔ مولانا نے فارسی کے اشعار کے اندر اس ہرنوں کا جو کلام ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، اللہ کے ایک نبی اس دنیا پر مبعوث ہوئے، تشریف لائے، ہم گئے اس کے پاس، دعا لی، اور اس دعا کے بعد اس نے اپنا دست شفقت ہماری پیٹھ کے اوپر کیا۔ جب سے اس نے ہاتھ پھیرا ہے، ہمارے اس ناف کے اندر سے اللہ نے خوشبو کو پیدا کر دیا۔ اس خوشبو کا بھی نام ہے، اس خوشبو کو کہتے ہیں مشک نافہ، اور یہ بڑی مہنگی خوشبو ہے۔ جب باقی ہرنوں نے سنا، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے مختلف ہو گئی، اس کی تو جسم سے خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی۔ پوچھا کہ کہاں ملے تھے؟ فلانی جگہ پر۔ کہتے باقیوں نے بھی آپس میں کہا ہم بھی چلتے ہیں کہ ہمارے پیٹھ پر بھی ہاتھ پھیر لے تاکہ ہم سے بھی خوشبو آئے۔ مولانا فرماتے ہیں صلحاء کی صحبت میں جب کوئی شخص دنیا کی غلاظتیں، اپنے دلوں کے اسرات کو لے کر کے آتا ہے، وہ صحبت ایسا کام کرتی ہے جیسے ایک بارش برستی ہے اور اپنے ساتھ گند اور جس طریقے سے تنکے ہیں جو بھی ہے وہ بہا کر کے لے جاتی ہے، ایسے صلحاء کی صحبت میں ان کے نظر سے اللہ تیرے دل سے گناہوں کو دور ڈالتی ہے۔ وہ ہرنوں کا